بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ 27 ستمبر ہے سال 2021۔ پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے دائر درخواستوں پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے عام سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ جاری کیا ہے جس سے مستقبل میں صدارتی نظام کے نفاذ کی امید پیدا ہو گئی ہے؟ آج کی دمیں دار سماعت کا دلچسپ احوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے ہم بات کریں گے مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے مریم کو کس طرح مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گزشتہ شب نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی گندی ویڈیوز لیک ہوئیں، اور پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ شاید یہ فیک ویڈیوز ہیں، لیکن بعد ازاں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ ویڈیوز اصلی ہیں، اور اس کی ایک تائید مزید آئی کہ چند ماہ قبل رؤف کلاسرا اور عامر بسیم کے ساتھ ایک پروگرام کے اندر کس طریقے سے محمد زبیر یہ بتاتے رہے کہ ان کے کچھ گندے کرتوت جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور وہ کسی ٹائم بھی ان کو چونکہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی عام قسم کے معاملات ہیں، اور لیکن بات چیت چل رہی ہے، لیکن یقینی طور پر اب وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی وہ ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن یہ مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا مقام ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک خاتون مریم نواز کے ترجمان کے جب اس طرح کے کرتوت سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا شرمناک معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف اس سے قبل جو طلال چودھری ہیں ان کے بھی اس طرح کے تنظیم سازی کے جب معاملات ہوئے تو وہ اور زیادہ مریم کے قریب پہنچ گئے۔ اب محمد زبیر کے حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن یہ ایک بڑی خبر آئی ہے کہ اس وقت جو نون لیگ ہے اس کے اندر اس حوالے سے حال چل پیدا ہو چکی ہے، مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے یا ان کو پارٹی سے نکالا جائے۔ جو بھی معاملہ کرنا ہے اس کو بہرحال مسلم لیگ نون سے اور خاص طور پر جو مریم ہے ان سے دور کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ ایک خاتون ہے اور تنقید کی جائے گی جب اس طرح کا بندہ ان کی ترجمانی کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت اگرچہ جو ہمارے کچھ صحافی حضرات ہیں، وہ صحافی جو ریحام خان جس نے بہت ہی گندی ذکر کیا کتاب کا، حالانکہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی گفتگو اس نے کی جو نازیبا تھی پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے۔ دوسرا، عائشہ گلالئی نے جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان پر کیچڑ اچھالا، لیکن اس معاملے کو حامد میر اور ان کا پورا طبقہ ملامتیا جس طرح میڈیا کے اندر ٹاک شوز کی زینت بناتا رہا، جس طرح اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا، لیکن آج ایک گندی ویڈیوز آنے کے باوجود وہ سارے صحافی جو بغض عمران کے اندر اندھے تھے اور اس وقت وہ بار بار ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، ایسے لگتا ہے کہ اب وہ سارے صحافی جو ہے وہ مبلغ بن گئے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح تنقید نہیں ہونی چاہیے، یہ ویڈیوز اس طرح پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ منصور علی خان ہوں، غریدہ ہوں، حامد میر کا دیگر جو ٹولہ ہے طبقہ ملامتیا کا خونی لبرل ٹولہ جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یعنی یہ کریکٹر منافقت، یہ ان کا لوگوں کی جو اصلیت ہے وہ عوام کے سامنے اس طرح کے معاملات کے اندر آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر کسی کو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس بندے کو ڈوب مرنا چاہیے اور دوبارہ اس طرح کی ذمہ داری پر اس کو نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے طلال چودھری کا ذکر کیا، لیکن اس پورے معاملے کے اندر بہرحال اب شوکاز نوٹس یا تو بھیجا جائے گا یا ان کو آؤٹ کیا جائے گا۔ بہرحال اس وقت جو ہے آئندہ چند گھنٹوں کے اندر جو محمد زبیر ہے ان کو مسلم لیگ نون کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹایا جا سکتا ہے، شوکاز نوٹس بھیج کر ان سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون سے ان کی کنارہ کشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں بہرحال اس وقت ساری آ گئی ہیں اور مریم نواز کے لیے یہ یقینی طور پر مشکل ہے۔ اور دوسرا، یہ کیس جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ جب اس طرح کی ویڈیوز جو کہ جرم سے متعلق ہوتی ہے وہ وائرل ہوتی ہے تو یہ قابل دست اندازی پولیس یہ جرم ہوتا ہے۔ اصولی طور پر پولیس کو ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی جو آئینی ماہرین ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس حوالے سے تو ویڈیوز آپ ایکشن نہیں لیتے، اور یہاں پر ایک بندہ عام جو ہے وہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو ادارے ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ جو اداروں کا تعداد ہے اس پر بھی بہرحال سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے نون لیگ کیا کارروائی کرتی ہے، لیکن جو خونی لبرل ٹولے کے صحافی اور وہ منافق قسم کے لوگ وہ یہاں پر پوری طرح ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بے نقاب ہوئے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے صدارتی نظام کے ساتھ، اور گزشتہ شب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کے اندر جو آئینی طور پر صدارتی نظام ہے
وہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان شاید اس فیصلے کی طرف نہ جائے، لیکن ایک جو خدشہ تھا اس کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے کہ مستقبل کے اندر جو صدارتی نظام کے لیے لوگوں کی ایک جذبات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام نالائق اور نیا لوگوں کو آگے لاتا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تو ان کے راستے بند نہ ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں اگرچہ یہ جو درخواستیں دائر کی گئی ان کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک امید بھی پیدا کر دی ہے۔ میں آج کی جو سماعت ہے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس عمر AtaBandial کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ تھے۔ اب اس کے اندر کہا گیا ہے جسٹس منیب اختر کی طرف سے کہ ملک میں پہلے 1962 کے اندر صدارتی نظام کے دوران یہ ملک ٹوٹا ہے۔ جسٹس عمر AtaBandial نے ریمارکس دیے ہیں کہ ملک میں مضبوط سیاسی جماعتیں، ادارے اور نظام کی موجودگی میں انفرادی طور پر آنے والے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو جو اصل نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ممکن ہے کوئی سیاسی جماعت آتی تو کیس بنتا، ملک میں جب بھی جس بھی طریقے سے صدارتی نظام آیا اس کا نقصان ہوا۔ ہم 1958 جیسے حالات کو دہرانا نہیں چاہتے۔ درخواست گزاروں نے تحریک چلانی ہے تو سیاسی تحریک چلائیں، ایک نظام کو ختم کر کے دوسرا نظام لانے کا اور سیاسی نظام بدلنے کا ہمارے پاس یعنی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے شعر بھی پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں تاکہ جو آج کی سماعت ہے اس کے اندر پہلے ہوا کیا ہے۔ جسٹس عمر AtaBandial صاحب جو ہیں انہوں نے جو اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا درخواست گزار معاملے میں متعلقہ ہیں بھی یا نہیں، کیا یہ درخواستیں بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کوئی ٹھوس بات کرتی بھی ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے درخواست گزار سے استفسار کیا۔ اس کے اندر جو قصوری صاحب تھے احمد رضا قصوری، ان سے زیادہ مکالمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک میں طاقتور سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کیوں عدالت آئے ہیں۔ درخواست گزار نے جواب دیا قصوری صاحب نے کہ سیاستدان اگر ملک کے مفاد اور فلاح کے لیے نہیں سوچتے تو کیا میں بھی خاموش ہو جاؤں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ اپنے فنکشن صحیح ادا کر رہی ہوتی، پارلیمانی نظام اگر عوام کو ڈیلیور کر رہا ہوتا تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ لوگ اصل میں نالائق ہیں، نااہل ہیں، اس پورے سسٹم نے پورے یعنی جکڑ لیا ہے تبدیلی کو، تو اس لیے اس کو آزاد کروانا ضروری ہے وزیر اعظم کو اور باقیوں کو، تاکہ وہ کام کرنے والے لوگ اہلیت کی بنا پر یہاں کام کر سکیں۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے تحت وزیر اعظم ریفرینڈم کے لیے معاملہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ کیا یہ معاملہ ابھی تک وزیر اعظم یا پارلیمان کے سامنے آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیا صدارتی نظام رائج کرنے کے لیے صرف فرد واحد کی خواہش ہے؟ آئین بن رہا تھا اور درخواست گزار قصوری صاحب اس وقت رکن پارلیمنٹ تھے۔ جسٹس منیب اختر نے جو سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ اس وقت درخواست گزار نے پارلیمانی نظام حکومت کی مخالفت کیوں نہیں کی، اس وقت کیوں مخالفت نہیں کی جب آپ خود اس آئین بنانے والوں میں شامل تھے۔ تو احمد رضا قصوری چونکہ 73 کا جب آئین بنا اس وقت وہ رکن پارلیمنٹ تھے، تو یہ سوال عدالت نے اٹھایا۔ اس پر قصوری صاحب نے کہا کہ میں اس وقت بھی آئینی دستاویز پر مخالفت کرتا رہا۔ آپ کی درخواست میں سیاسی سوال ہے جو عدالت سے متعلقہ نہیں، عدالت کو غیر متعلقہ معاملات میں مت الجھائیں۔ سپریم کورٹ نے آج جو درخواست ہے تینوں ججز نے سوالات بھی کیے ہیں، ریمارکس بڑے زبردست دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر ہم خارج کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو امید تھی کہ کہیں ایسا فیصلہ نہ آئے جس سے مستقبل کے اندر جو ہے وہ بالکل صدارتی نظام کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جائے۔ اب یہ چاروں درخواست گزار تھے، ان کی علیحدہ استدعائیں تھیں، اور اس کے اندر انہوں نے جس طریقے سے پارلیمانی نظام کی خامیاں بیان کی ہیں یہ خامیاں حقیقتاً موجود ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اصل جو صدارتی نظام ہے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ یہ جو پرویز مشرف اور ایوب خان کے صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے یہ صدارتی نظام نہیں تھے، بہرحال ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز نے یہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر امید کیا پیدا ہوئی؟ ایک تو اس فیصلے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ بالکل انہوں نے ختم اس کو نہیں کیا، یعنی ناقابل سماعت قرار دیا ہے کہ آپ انفرادی طور پر
آپ کا کوئی بنیادی حق متاثر نہیں ہوا. آئین کے مطابق ایک جو نظام ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے. لہذا آپ کا انفرادی نہ تو یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، نہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور نہ ہی آپ کوئی انفرادی طور پر اس سے متاثر ہیں. چونکہ معاملہ اجتماعی ہے، لہذا آپ کو انفرادی طور پر درخواست دینے کا اس کا رائٹ نہیں ہے. دوسری بات جو ہے، انہوں نے یہ اندیا دیا اور یہ آئینی تقاضا بھی ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہیں، پارلیمان چاہے، تو وہ بدل کر جو ہے وہ اس پارلیمانی نظام کو ریفرینڈم کے ذریعے جو ایک طریقہ کار ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر جو ریمارکس ہیں اس کے اندر اندیا دیا گیا ہے. تو وہ دوست جو بالکل اس کو جو ہے وہ رد کر رہے تھے کہ صدارتی نظام بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس فیصلے نے ان کے اس موقف کی تائید نہیں کی، بلکہ اندیا دیا گیا کہ اگر جب کوئی وزیر اعظم یا سیاسی جماعتیں ایک پبلک مومنٹم بناتی ہیں، تحریک چلاتی ہیں، اور وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے اگر وہ عدالت کے اندر آتی تو پھر پوزیشن اور ہوتی، اور اگر پارلیمان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کا احترام بتایا گیا کہ یہ پارلیمان کا کام ہے، اور وہ اگر تبدیلی چاہے تو آئین پاکستان نے ان کو تبدیلی دی ہوئی ہے. لہذا یہ درخواستیں انفرادی طور پر آج صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ضرور خارج ہوئی ہیں، لیکن صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے اسی فیصلے کے تحت کچھ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی پی ٹی آئی یا کوئی اور جو جماعت ہے بڑی، وہ اس مومنٹم کو لے کر ایک تحریک برپا کرتی ہے، تو اس کے ذریعے ریفرینڈم کا ایک پورا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت صدارتی نظام جو ہے وہ ملک میں نافذ ہو سکتا ہے. بہرحال ان جو درخواست گزار ہیں ان کی درخواستوں کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.